تو نولیہی اللہ تعالیٰ لوٹا دے گا، پھرا دے گا ان منافقین کو اس طرف جہاں وہ پھرنا چاہتے ہیں یا جس طرف وہ پھر گئے ہیں۔ یعنی اگر بندہ ہدایت کی بات پہنچنے کے بعد بھی ہدایت کو نہیں لے رہا، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم خود ہی اس کو اس طرف موڑ دیں گے جہاں وہ موڑنا چاہتا ہے۔ رسول کی مخالفت کر رہا ہے، ہدایت پہنچنے کے بعد اس کی مخالفت کر رہا ہے، پھر ایسے بندے کو مسلمانوں کی صف میں رکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم خود اس کو موڑ دیں گے اس طرف جس طرف وہ موڑنا چاہتا ہے، لیکن آخرت میں کیا کریں گے؟ وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم کے عذاب میں جلائیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ کہتا ہے کتنی بری جگہ ہے جہنم ٹھہرنے کی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ میرے رب کی بخشنے کا اور بخشش کا اصول ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور بے شک اللہ تعالی مغفرت نہیں کرتا یا مغفرت نہیں کرے گا اس شخص کی ان یشرک بہ جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ جو شرک کرتا ہے اللہ اسے نہیں بخشے گا، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ تو جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ فلاں کافر نے اتنی چیریٹی کر دی، فلاں کافر یہ اچھے کام کر رہا ہے، یہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 114 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نجوا کہتے ہیں خفیہ طور پر میٹنگ کرنا، خفیہ طور پر مشورہ کرنا۔ اللہ کہتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، اور ان کے اکثر مشوروں میں، ان کی اکثر سرگوشیوں میں، ان کی اکثر میٹنگس میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العزت منافقین کی بات کر رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں بھی اکثر جو ہم خفیہ طور پر کسی سے بیٹھک لگاتے ہیں، دوست وغیرہ آج کل بیٹھتے ہیں، تو سوائے غیبتوں کے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے، سوائے شر کی باتیں کرنے کے، ہماری اکثر محفلیں خیر سے خالی ہوتی ہیں، بھلائی سے خالی ہوتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی اکثر سرگوشیاں، ان کے اکثر مشورے خیر والے نہیں ہوتے۔ اور یہ آداب مجلس کے بھی خلاف بات ہے کہ آدمی کوئی محفل لگی ہو اور وہاں دو بندوں کو لے کے سائیڈ میں بیٹھ جائے اور سارے لوگوں کو ایسا محسوس کروائے کہ ان کے متعلق بات چل رہی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس طریقے سے دو لوگوں کا سائیڈ میں بیٹھ کر بات کرنا کہ دوسرے کو یہ محسوس کروائیں کہ یہ ان کی بات کر رہے ہیں یا ان کو چڑھا رہے ہیں، یہ بھی شریعت مطہرہ میں منع ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ اس میں مشورے میں خیر نہیں ہے تو اس لیے بچنا چاہیے۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جس پر آپ میٹنگ اور مشورہ اور سرگوشی کر سکتے ہیں، خفیہ طور پر میٹنگز ہو سکتی ہیں۔ اس میں تین چیزیں کون سی ہیں؟ الا من امر بصدقۃ، ہاں یہ کہ کوئی بندہ اس لیے کسی سے مشورہ کرے، کسی کو سائیڈ میں لے کر جائے، کسی سے سرگوشی میں آہستہ سے بات کرے کہ اس کو صدقے پر ترغیب دے، یعنی کہ اکیلے میں لے جا کر کہے کہ یار ہماری مسجد میں فلاں نمازی آتا ہے، یا ہمارے رشتہ داروں میں فلاں آدمی ہے، یا فلاں جو ہمارا دوست ہے بڑا غریب ہے، اس کی بچی کی شادی آنے والی ہے۔ تو جو امیر آدمی ہے اس کو کسی بندے پر مدد کرنے کے حوالے سے ابھارے اور اس کو ترغیب دے کہ تم فلاں آدمی کی مدد کرو، تو اس حوالے سے سرگوشی کرنا، میٹنگ کرنا یہ جائز ہے۔ پھر فرمایا او معروفن، یا کسی بھی نیکی کے حوالے سے کوئی مشورہ کر رہے ہیں، مسجد بنانا چاہتے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، کوئی بھی نیک کام کرنا چاہتے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، تو یہ کرنا جائز ہے۔ او اصلاح بین الناس، اور تیسری چیز ہے لوگوں کے درمیان صلح کرنا، یعنی لوگوں کے درمیان صلح کروانا۔ اب بندہ جب صلح کروائے گا تو یقیناً اس پارٹی کے بعد جا کے میٹنگ کرے گا، پھر اس پارٹی کے بعد جا کے میٹنگ کرے گا، ان سے بات کرے گا، پھر ان سے بات کرے گا۔ تو جو لوگ ادھر ادھر بات کر کے ادھر ادھر لگا کر بات بڑھائیں وہ تو فتنہ گر ہیں، جن کی میٹنگس یہ ہوں کہ ادھر جا کر ان کی ان کو کہہ دوں، ان کی ان کو کہہ دوں، تو یہ تو بہت زیادہ فتنے کی بات ہے، اس سے لڑائیاں بڑھیں گی۔
لیکن اگر اس کی نیت یہ کہ میں دونوں پارٹی سے اس لیے ملوں کہ اس طرف جا کے ان کو سمجھاؤں، اس طرف جا کے ان کو سمجھاؤں، او اصلاح بین الناس، تاکہ ان دونوں میں صلح ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے نفلی روزے رکھنے سے، نفلی قیام کرنے سے، نفلی صدقہ دینے سے یہ بات افضل ہے کہ تم دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ او اصلاح بین الناس، تو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر وہ میٹنگ کرتا ہے تو اس میں اللہ نے کہا خیر ہے۔ لیکن یہ تینوں کام کرنے کیوں ہیں؟ اگر کسی کو صدقے کے لیے ابھار رہے ہو، کسی کو نیکی کے لیے میٹنگ کر رہے ہو، تو اس میں یہ نیت نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے بڑا پارسا سمجھیں، لوگ مجھے بڑا مصلح سمجھیں، لوگ میری عزت کریں، میری پوزیشن مضبوط ہو جائے، مجھے کوئی اسٹیٹس مل جائے، میری سیٹ پکی ہو جائے۔ یہ نیتیں ہوں گی تو اللہ کی بارگاہ سے اجر نہیں، کیونکہ جب آیت مکمل ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو صدقے کی ترغیب دے یا معروف بات کرے یا اصلاح کی کوشش کرے، اور کون کرے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کام کرے اور اس کام سے ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء مانے تلاش کرنا، اور اس کام کے ذریعے سے تلاش کرے مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو۔ اللہ کی رضا اگر مقصود ہے کہ میں کسی کی مدد خود بھی کروں اور دوسروں کو بھی ترغیب دوں، نیکی کا کام خود بھی کروں اور لوگوں کو بلا کر سمجھا کر ان کو ابھاروں کہ یار میں نے مسجد میں اتنے دیے تو تم بھی ماشاءاللہ میرے کاروباری کمپٹیٹر ہو، دوست ہو میرے، تو میں نے اتنے دیے، آؤ مسجد کے اندر ہم بھی مل جل کر اتنے پیسے دے دیتے ہیں، یا فلاں نیک کام میں اتنے پیسے دے دیتے ہیں، یا فلاں کی مدد کر دیتے ہیں، تو آدمی ابھارے گا، اس میں نیت اللہ کی رضا کی ہوگی، تو اللہ کہہ رہا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم ان قریب ان لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو مخالفت کرے رسول کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس چیز کے بعد جب کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو گئی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اتباع کریں، فالو کریں مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی، تو نولیہ، اللہ تعالیٰ لوٹا دے گا، پھرا دے گا ان منافقین کو اس طرف جہاں وہ پھرنا چاہتے ہیں یا جس طرف وہ پھر گئے ہیں۔ یعنی اگر بندہ ہدایت کی بات پہنچنے کے بعد بھی ہدایت کو نہیں لے رہا، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم خود ہی اس کو اس طرف موڑ دیں گے جہاں وہ موڑنا چاہتا ہے۔ رسول کی مخالفت کر رہا ہے، ہدایت پہنچنے کے بعد اس کی مخالفت کر رہا ہے، تو پھر ایسے بندے کو مسلمانوں کی صف میں رکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم خود اس کو موڑ دیں گے اس طرف جس طرف وہ موڑنا چاہتا ہے۔ لیکن آخرت میں کیا کریں گے؟ وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم کے عذاب میں جلائیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ کہتا ہے کتنی بری جگہ ہے جہنم ٹھہرنے کی۔ اس کے بعد 15ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ لاسٹ کوارٹر ہے 5ویں سپارے کا۔ دوبارہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے اسی پارے میں، پہلی دفعہ آئی تھی آیت پہلے کوارٹر میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ میرے رب کی بخشنے کا اور بخشش کا اصول ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور بے شک اللہ تعالی مغفرت نہیں کرتا یا مغفرت نہیں کرے گا اس شخص کی ان یشرک بہ، جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ جو شرک کرتا ہے اللہ اسے نہیں بخشے گا، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ تو جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ فلاں کافر نے اتنی چیریٹی کر دی، فلاں کافر یہ اچھے کام کر رہا ہے، تو یہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو ہم یہ کہیں گے اگر وہ چیریٹی کر رہا ہے تو اللہ دنیا میں ہی اس کو اس کے انعامات دے دے گا، اس کے مال میں برکت دے دے گا، اس کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ جو عمل نیک کر رہا ہے اللہ اس کا اجر دے گا، لیکن اس کا معاملہ صرف دنیا تک ہے۔ آخرت کا معاملہ جو بیس کرتا ہے وہ ایمان پر کرتا ہے۔ تو اگر مشرک کتنی چیریٹی کر لے، اگر مشرک ہے تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے ہم اکثر سمجھاتے ہیں کہ اگر کوئی کافر مر جائے تو RIP کہنا درست نہیں، کیونکہ RIP کی ایبریویشن کیا ہے؟ ریسٹ ان پیس۔ اور جو بندہ حالت کفر میں اور حالت شرک میں دنیا سے گیا، وہ ریسٹ ان پیس کیسے ہو سکتا؟ اس لیے جائز ہی نہیں یہ کہنا، کیونکہ اللہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے شرک کیا، جو کفر کی حالت میں دنیا سے گئے، وہ جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
تو اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے، اور مسلمان کسی مشرک کے لیے جملہ استعمال کرے کہ ریسٹ ان پیس، ان کو دعا دے رہا ہوں، تو مشرک کو جنت کی دعا دینا، مغفرت کی دعا دینا بھی جائز نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اصول یہ مرتب کر دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، نہیں مغفرت کرے گا اس شخص کی جو اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے۔ شرک میں نے بتایا تھا، شرک ہوتا ہے دو قسم کا، ایک کہلاتا ہے شرک بالذات، ایک ہوتا ہے شرک بالصفات۔ شرک بالذات یہ ہے کہ اللہ جیسا کوئی اللہ مانے، کہے خدا دو ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے پاورز ہیں، جس طرح اس کے خود بخود ہیں، بغیر کسی کے دیے ہیں، بغیر کسی کے عطا کیے ہیں، بندہ کسی اور کے لیے بھی ایسے مان لے کہ وہ بھی بغیر کسی کے دیے اتنے پاور رکھتے ہیں، یہ تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی ساری صفات اس کی ذاتی ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی مدد کرتا ہے، کوئی بھی شخص مدد کرتا ہے، آپ کے والدین مدد کرتے ہیں، کوئی دنیا میں آپ کی مدد کر دیتا ہے۔ جس طرح اہل سنت کا نظریہ یہ ہے اولیاء کے حوالے سے، انبیاء کے حوالے سے، اگر ان کے بارے میں کوئی عقیدہ یہ رکھ لے کہ اللہ نہیں کرتا مدد اور اللہ کی عطا کے بغیر یہ کرتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے مدد کرتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ جس طرح میں نے کل کہا تھا علم غیب کا جو معاملہ کل سمجھایا تھا آپ کو، علم غیب کے اندر بھی اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کے پاس بھی یا ولی کے پاس بھی یا کسی بندے کے پاس بھی جو علم ہے، جو علم غیب ہے، وہ اس کا ذاتی ہے، خود بخود اسے آیا ہے، کسی نے اسے نہیں سکھایا ہے، یہ شرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پاس خود بخود علم ہے، ذاتی علم اس کا ہے، باقی مخلوق میں جس کے پاس بھی جو علم ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اور آدمی کسی بندے کے لیے یہ عقیدہ ہٹا لے کہ اللہ کی عطا کے بغیر ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر ایسا ہو رہا ہے، شرک ہے۔ تو شرک بالذات، شرک بالصفات، اللہ ان دونوں سے ہمیں بچائے۔ لیکن کچھ لوگ شرک کا نام لے کر بعض اوقات مسلمانوں پر فتوے فٹ کرتے ہیں جہاں حالانکہ وہ شرک ہوتا نہیں، نہ وہ شرک بالذات ہوتا ہے، نہ وہ شرک بالصفات ہوتا ہے۔ تو سمجھنا چاہیے اگر کوئی شخص، جیسے صوفیہ میں توسل کا عقیدہ ہے، استمداد کا عقیدہ ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں امداد طلب کرنے کا عقیدہ ہے، تو اس کے اندر بھی جو اہل سنت کا اور صوفیہ کا نظریہ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ خود بخود کر رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی خود بخود کرے، اللہ کی عطا کے بغیر والا عقیدہ رکھے تو یہ شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ ولی یا نبی کے بارے میں امداد کا عقیدہ رکھے اللہ کی عطا اور اجازت سے، تو شرک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ وہ تو نبی اور ولی کا تو بات بہت بڑی اعلیٰ ہے، میں آپ سے کچھ مدد مانگتا ہوں اور آپ میری مدد کرتے ہیں، یا آپ مجھ سے مدد مانگتے ہیں میں آپ کی مدد کرتا ہوں، تو ہم دونوں کے اندر بھی اگر یہ نظریہ ہے کہ اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر آپ میری مدد کر رہے ہیں، میں آپ کی مدد کر رہا ہوں، تو یہ شرک ہے۔ ہم یہ کہیں گے اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے کہ مالک کے دیے ہوئے اختیار میں سے ہم مدد کر رہے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ تو میں نے ضمناً ایک بات سمجھا دی تاکہ آپ شرک کے مفہوم کو سمجھیں۔ تو جو شرک کرے گا، چاہے وہ شرک بالذات ہو یا اللہ کے ایٹریبیوٹس میں شرک ہو، وہ کفر ہے، اللہ اسے نہیں بخشے گا۔ اللہ کہتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ، اور اس کے علاوہ جو ہوگا میں بخش دوں گا۔ لیکن اس میں بھی کھلی چھوٹ نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ شرک نہیں کرتے ہیں باقی سارے گناہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہہ دیا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، باقی جس کو میں چاہوں گا بخشوں گا۔ یہ جملہ نہیں کہا کہ میں سب کو بخش دوں گا، فرمایا شرک کے علاوہ جو مشرک نہیں ہوں گے، مومن ہوں گے، اس میں سے بھی جو چوزن ہوں گے، سارے نہیں، جو چوزن ہوں گے، جو لوگ ہوں گے، انہیں میں جس کو چاہوں گا بخش دوں گا۔ اور اللہ کس کو چاہے گا بخشنا، وہ اللہ نے قرآن میں ہی بیان کیا۔ عمل صالح ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، اتباع شریعت ہے، قرآن و سنت پر عمل ہے، انہی کو اللہ بخشے گا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے ہمیں کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی بخشے۔ فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ بہت دور کھلی گمراہی میں ہے۔ پھر آگے کہا آیت نمبر 117 میں إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، اور یہ جو مشرکین ہیں
یہ خدا کے سوا نہیں پکارتے، خدا کی سوا نہیں پوچھتے، الا اناثا مگر عورتوں کو، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، حالانکہ اصل حقیقت حال یہ ہے کہ یہ نہیں پوچھتے مگر سرکش اور مردود شیطان کو۔ یہاں عورتوں کی بات اللہ نے کیوں کی؟ عورتوں کی بات اس لیے کی کہ عرب کے اندر جو مکے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے ان میں اکثر بت جو تھے وہ عورتوں کے بت تھے، لات، منات، عزا، نائلہ، یہ سارے بتوں کے نام۔ ہر قبیلے نے ایک عورت کا بت بنایا ہوا تھا، اس کو پوچھتا تھا۔ تو اللہ نے ان کے ڈبل اسٹینڈرڈ کو بیان کیا یہاں۔ ایک طرف تو بیٹی ہو جائے تو تم اسے زندہ دفن کر دیتے ہو، عورت کو عزت نہیں دیتے۔ عورت جو زندہ و حیات عورت ہے، بیوی کی صورت میں، ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، اس کو تم نے پیر کی جوتی بنایا۔ معاشرے کے اندر جاہلیت کے زمانے میں عورت تو کسی بھی لحاظ سے کموڈٹی تھی، ایک ساز و سامان کی حیثیت تھی، انسان کی حیثیت ہی نہیں تھی اس کی۔ تو جو زندہ عورت ہے اس کے ساتھ تو تمہارا رویہ یہ ہے، اور دوسری طرف تم نے عورت کو خدا بھی بنایا ہوا ہے۔ تو ایک طرف زندہ عورت کو عزت نہیں مل رہی ہے، دوسری طرف اتنی عزت دے دی ہے کہ اس کو خدا بنا دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان يدعون من دونه الا اناسا، کہ یہ جو مشرک ہیں ان کی عقل یہ ماری گئی ہے کہ عورتوں کو پوچھتے ہیں۔ پھر فرمایا لعنہ اللہ، اور اصل میں تو یہ شیطان کو پوچھتے ہیں اور شیطان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور پھر شیطان جب اللہ کی لعنت اس پر پڑی اور جنت سے نکالا گیا، مردود بارگاہ الہی ہوا، تو اب وہ کیا کہہ کر گیا تھا؟ سورۃ الاعراف میں بھی اس کا ذکر ہے اور یہاں بھی وہ ذکر آ رہا ہے جو اس نے اللہ سے کہا کہ میں اب تیری بارگاہ سے جا کر کروں گا کہ اب وہ حکم آ رہا ہے۔ وقال، اور شیطان نے کہا لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، شیطان نے کہا کہ میں ضرور لوں گا تیرے بندوں میں سے نصیبا مفروضا، معین حصہ۔ اس سے مراد یہ کہ ان کے مال میں، ان کی اولاد میں، ان کے وقت میں، ان کی زندگی میں، سب میں اپنا حصہ ڈالوں گا۔ یعنی وہ اپنے مال میں بھی میرا حصہ رکھیں گے، یعنی میری مرضی سے خرچ کریں گے، اپنی اولاد کو بھی میرے کاموں میں لگائیں گے، اپنے وقت کو بھی تیرے لیے نہیں لگائیں گے، ان کے وقت کے اندر بھی میں ان کا حصہ لے لوں گا، وہ میرے لیے وقت گزاریں گے۔ وقال لأتخذن من عبادک، اور میں ضرور لوں گا تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ۔ پھر آگے اللہ سے کہنے لگا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور گمراہ کروں گا انہیں، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں امیدیں اور تمنائیں دلاؤں گا۔ یعنی گمراہ بھی کروں گا ضرور، لا جہاں آ رہا ہے یہاں لا ضرور کے معنی میں، شدید طریقے سے جذبات میں آ کر وہ بات کر رہا ہے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں تمنائیں دلاؤں گا، لمبی امیدیں دلاؤں گا۔ لمبی امید کیا ہے؟ بہت خوبصورت بات مفسرین نے لکھی۔ لمبی امید یہ ہے کہ آدمی کو شیطان اس کی موت بھلا دے اور اس سے لمبی پلاننگ کروائے۔ یعنی ایک آدمی 60 کا ہو چکا ہے اور ایک پروجیکٹ بنانے کی تیاری کر رہا ہے جو کہ پروجیکٹ میں لگنے 10 سال ہیں۔ پلاٹ لیں گے، بنائیں گے، اتنے ٹاؤن ہاؤس بن جائیں گے، پھر بیچیں گے، پھر یہ ہوں گے، یہ ساری چیزوں میں لگا ہوا آدمی کی ایج 60-65 سال ہے۔ اس کو تو یہ نہیں پتا کل جیے گا کہ نہیں جیے گا، بیماریاں اس کے پاس موجود ہیں۔ اور یہ 60 والے کی بات نہیں ہے، یہ 20 والے کی بات بھی ہے، کیونکہ کسی کی موت کا وقت اس کو بتا کر نہیں آتا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں شیطان کہتا ہے کہ میں وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کے دل میں لمبی تمنائیں رکھ دوں گا۔ ان تمناؤں کی وجہ سے وہ جب موت کو بھول جائیں گے، جب موت یاد نہیں رہے گی تو خدا بھی یاد نہیں رہے۔ موت یاد آئے گی تو آدمی دین کی طرف آئے گا، نماز کی طرف آئے گا، مسجد کی طرف آئے گا، غلط کاموں سے بچے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں ہوگا کہ اگر میں نے کسی کا مال کھایا، کسی کی چوری کی اور یہ مال مجھے نصیب ہی نہیں ہوا، کل مر گیا تو جب تمنا لمبی ہوگی، پلاننگ لمبی ہوگی، ذہن کے اندر بڑا 25-30 سال کا ایک پروجیکٹ ذہن میں بنا ہوگا، یہ کروں گا، اس کے بعد یہ کروں گا، پھر یہ بزنس کھولوں گا، پھر یہ کر لوں گا، پھر یہ لوں گا، تو یہ ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں، موت کا تو سوچتے ہی نہیں۔ تو یہ شیطان اللہ کی بارگاہ میں کہہ کر گیا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو بڑی خواہشیں، لمبی خواہشیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، میں انہیں سمجھاؤں گا، میں انہیں سکھاؤں گا کیا؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ ضرور کاٹ دیں جانوروں کے کان۔
انعام مانے جانور، آذان مانے کان، جانوروں کے کان کو کاٹ دیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ایک اونٹنی جو 5 بچے جنے، تو جو 5واں بچہ اگر وہ نر جنتی تھی اور 4 اس نے مادہ جنی ہیں، تو 5ویں بچے کے بعد کیا کرتے تھے، اسے اس کے کان پر نشان لگا کر اس کو چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے یہ فلاں بت کے نام کی ہو گئی۔ اب جو ہے اس اونٹنی سے نہ دودھ لے سکتے ہو آپ، نہ اس پہ سواری کر سکتے ہو، نہ اس کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے خدمت لے سکتے ہو، وہ ہو جاتی تھی بت کے نام پر۔ اس کو کہتے تھے عربی، آگے سورہ مائدہ میں ذکر آئے گا، بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے۔ اسی طرح جو اونٹ 10 مرتبہ کسی اونٹنی کے ساتھ ملاپ کر کے 10 بچے پیدا کر دیتا، اس کو بھی کان پہ نشان لگاتے، کان تھوڑا سا کاٹ دیتے اور چھوڑ دیتے اور کہتے بھائی یہ بت کے نام کا۔ اب وہ بت کے نام کا ہو جاتا۔ سال کے آخر کے اندر جب میلہ آتا ان کا، تو سال کے آخر میں وہ کان پکڑ کے لاتے، وہ کان پہ جو سٹیم لگی ہوتی اس کے، اور وہ لے کر آ کر بت کے سامنے رکھتے اور کہتے وما، قرآن نے بیان کیا وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور وہ لوگ جو بتوں کے تھانوں پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، تو وہ جو قرآن نے کہا کہ وہ جو کان کٹا ہوا ہوتا تھا سلیکٹڈ جانور، اس کو اپنے میلے کے اندر لے کر آتے، بت کے سامنے رکھتے، جس طرح مندروں میں بھی آپ نے دیکھا ہو جو بلی ولی دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں مندروں کے سامنے رکھتے اور بت کے نام پر کاٹ دیتے۔ تو یہ پورا کانسیپٹ تھا، تو کرنا اللہ کے لیے تھا، اور مشرکین کو شیطان نے کس کام میں لگا دیا کہ وہ غیر اللہ کے نام پر کر رہے ہیں۔ اب یہ پورا کانسیپٹ آپ جب سمجھیں گے تو آپ کو نیاز کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا۔ کچھ لوگوں نے ان تمام آیتوں کو جو ہے نا نیاز کے ساتھ جوڑ دیا، یہ زیادتی ہے، استغفر اللہ۔ یعنی آپ غوث پاک کی نیاز کر لیں، آپ امام حسین کی نیاز کر لیں، کچھ لوگ یہی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی میں نے لٹرلی ایک ترجمہ پڑھا، اور مسئلہ کی جنگ و جدال اتنی ہے کہ وما ذبح علی النصب کا ترجمہ کرنے والے نے لکھا اور جو جانور آستانوں پر ذبح کیے جاتے ہیں۔ اب تھانوں پر ذبح کرنا جو بت کا پلیس ہے، آستانہ ایک خاص ورڈ ہے اردو کے اندر جو کہ پیری فقیری یا ولیوں کے دربار کے لیے استعمال ہوتا، کیونکہ ایک اردو پڑھنے والا جب اس ترجمے کو پڑھے گا تو آستانہ سنتے ہی اس کے ذہن میں کون سا آستانہ آئے گا؟ یا تو خواجہ غریب نواز کا آستانہ آئے گا، یا خواجہ صابر پاک کا آستانہ آئے گا، یا نظام الدین اولیاء کا دربار ذہن میں آئے گا، یا داتا صاحب کا دربار ذہن میں آئے گا۔ وہ یہ سمجھے گا اچھا اللہ نے ان درباروں پر جو نیازیں ہوتی ہیں اس کے لیے قرآن نے یہ بات کہی ہے، کیونکہ آپ تو اور آپ کیا سمجھیں گے، میں تو قرآن ترجمے سے پڑھ کے آیا۔ بھائی قرآن ترجمے سے پڑھ کے تو آئے ہو، لیکن جس نے ترجمہ کیا ہے وہ تو اپنے مسلک کے ساتھ، اپنے فرقے کے ساتھ باعث تھا، اس نے اپنے مسلک کی بات کر دی۔ حالانکہ معاملہ کیا ہے کہ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ سال کے اندر جو 5 بچے جنتی تھی، 5واں بچہ جو اس کا نر ہوتا تھا، اس کنڈیشن کے بعد وہ کان پر نشان لگاتے تھے، نشان لگانے کے بعد کیا کرتے تھے، وہ نشان لگتا تھا اور پھر وہ بت کے نام پر ہوتا تھا، بت کے سامنے کٹتا تھا، بت کے نام پر کٹتا تھا۔ تب جا کر اللہ نے کہا کہ اس کا کھانا حرام ہے۔ تو وہ بالکل ہی الگ کانسیپٹ ہے، اس کو نیاز کے ساتھ جوڑنا یہ علمی زیادتی ہے، خیانت ہے، مسلمانوں پر بہتان ہے۔ پھر فرمایا وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور 5ویں بات اس نے کہی کہ میں ضرور انہیں حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں، اللہ نے جو تخلیق کیا ہے اس میں تبدیلی کر دیں، میں ان کو یہ بات بھی ذہن میں ڈالوں گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ کام جو فطرت کے خلاف ہو، ہر وہ کام جو نیچر کے خلاف ہو، میں وہ کام کرنے کے لیے ان کو انسسٹ کروں گا۔ آج آپ دیکھیں ان معاشروں میں، اس پرفتن دور میں جس ہم میں جی رہے ہیں، یہ جو گورے ہیں ان کے دماغ میں ہر چیز یہی آتی ہے کہ ہر وہ کام ہٹ کے کیا جائے جو کہ نیچر سے ہٹ کے تھوڑا سا یونیک نہ لگے۔ جس طرح آپ یہاں دیکھتے ہیں استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، فحاشی میں اتنے بڑھ گئے کہ بہن بیٹی کی تمیز نہ رہی۔ یہاں ایسی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں کہ جو ہینگ آؤٹ ساتھ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی بیویوں کے تبادلے ہوتے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ ایسی کمیونٹیز باقاعدہ بنی ہوئی ہیں جو آپس کے اندر ادھر ادھر بیویاں آپس میں ہو جاتی ہیں، استغفر اللہ۔ کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ نیچر سے تھوڑا ہٹ کر دیکھیں، نیچر سے تھوڑا ہٹ کر دیکھیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں شیطان یہ کہہ رہا ہے میں یہ
فلا یغیرن خلق اللہ، میں ان کو اس بات پر ابھاروں گا کہ جس معاملے کو تو نے جس کے لیے تخلیق کیا ہے وہ اس سے ہٹ کر کام کرے، اس کو بالکل بدل دیں۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو آج کل یہ مرد و عورت کا آپس کے اندر، مرد کو عورت بننے کا شوق ہو رہا ہے، عورت مرد بننا چاہ رہی ہے، تو یہ جو اپنی جنس کو بدلنا، اپنی جین کو تبدیل کرنا، جس اسپیشیز میں اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو یکسر بدل دینا، اس کے لیے آپریشن کروا لینا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اللہ کی تخلیق کو بدلنا، فلا یغیرن خلق اللہ، شیطان یہ کہہ رہا پانچواں کام میں یہ کرواؤں گا ان سے کہ میں تیری ان سے تخلیق کو بدلواؤں گا، جس پر تو نے تخلیق کیا وہ بدلوا دوں گا۔ آج آپ دیکھیں، آج تو ایک تو وہ کام جو شیطان کروا رہا، اس شیطان جو کام کروا رہا ہے ان ممالک کے اندر، ان کے کتنے رائٹس بڑھ گئے، ان کی کتنی بات کی جا رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے رائٹس کی بات کیوں کی جا رہی ہے، اس پر بھی کافی لوگوں نے لکھا۔ کبھی ضمناً گفتگو آئی تو میں عرض کروں گا کہ آخر ان چند سالوں میں، ان 10-12 سالوں میں اس کمیونٹی کو، جو LGBT کمیونٹی ہے، LGBT کمیونٹی کو اتنا زیادہ فوکس کر کے اتنا زیادہ بڑھاوا کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کے اندر بھی رائٹس کا چکر نہیں ہے، اس کے بھی بیک ہینڈ پر پورا ایک بزنس وابستہ ہے، اس پورا ایک فائنینشیل نظام وابستہ ہے، جو بڑے بڑے جو ٹائکون ہیں ان کے بزنسز ملینز اور ٹریلینز آف ڈالر کا گیم ہے، جس کے اندر اس وجہ سے جناب ان کے رائٹس کی بات کر کے یہاں سے بزنس لیا جاتا ہے۔ کبھی ضمناً آئی تو تفصیل سے بات کروں گا، لیکن یہ جو چیز اس وقت میں یہ فتنہ پھیلا جا رہا ہے، قرآن نے پہلے بیان کر دیا کہ یہ بھی شیطان نے اللہ سے کہا نکلتے ہوئے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں تغیر کر دوں گا خلق اللہ، تیری تخلیق میں، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالوں گا کہ بدل دو اللہ کی تخلیق کو۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو بنائے شیطان کو دوست اللہ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینا، تو ضرور وہ واضح نقصان میں ہے۔ یعدہم ویمنیہم، اور یہ شیطان تو تم سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، اور تمہیں جھوٹی تمنائیں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کا وعدہ نہیں ہے مگر دھوکا، شیطان کا وار، شیطان کی چال کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے، اور وہ دھوکا تمہیں قیامت کے دن یا قبر میں پتہ چلنا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، اور یہ جو اللہ نے شیطان کی باتیں بیان کی ہیں، جو اس کے راستے پر چلے گا، اولئک مأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ نہیں پائیں گے اس جہنم سے کہیں بھاگنے کی جگہ۔ یہاں پر ایک لطیف اور نقطہ لکھا مفسرین نے کہ دیکھو شیطان بول کر جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اللہ چاہے تو فرشتوں کو حکم دے اور باندھ کے پھینک دیں جہنم میں، لیکن مردود بھی رب کی بارگاہ میں مانگے تو اللہ اسے بھی نامراد نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دی، تجھے ناز ہے اپنی شیطانیت پر، اپنے شر پر، تو ہم بھی رحمان و رحیم ہیں، بندہ ہم سے توبہ کرے گا ہم اسے بخشنے والے مہربان ہیں، لیکن وہ شیطان ہے، مردود بارگاہ ہے، پھر بھی مانگ کس سے رہا؟ اللہ سے، اور کہہ رہا مجھے مہلت دے۔ آپ سورۃ الاعراف میں جملہ سنیں گے اس کا کہ وہ کہے گا مالک مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں۔ وہ بھی دعا مہلت مانگنے کی اور وہ بھی بہکانے کی مانگنے کی اللہ سے کر رہا ہے، اور اللہ میرا غفور الرحیم اتنا کریم ہے کہ ایک وہ شخص جو مردود بارگاہ ہے اس کو کہتا ہے جا تجھے مہلت دی۔ اب بتا ہم تو ہیں اس کے بندے، ہم اگر اس کی بارگاہ میں سچے دل سے مانگیں تو ہم پر کتنے لطف و عنایت کی بارش نازل کرے گا۔ پھر بنوایا یہاں اب جہنمیوں کا ذکر جب کر دیا تو قرآن کی عادت ہے کہ اللہ رب العزت کا عادت ہے کہ جب اللہ کافروں کا ذکر کرتا ہے تو پھر مومنوں کی بات بھی کرتا ہے، تاکہ بیلنس ہو جائے اور مومنوں کو بھی خوشی ہو ان کے اعمال کرنے کی وجہ سے کہ اللہ نے ہمیں اپریشیٹ کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، تو ان قریب ہم انہیں باغات میں داخل کریں گے کہ جن باغات کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، آخری آیتیں ہیں، میں رکوع مکمل کرتا ہوں۔
لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اور اللہ کا وعدہ مغفرت نہ تمہاری خواہشوں پر ہے نہ اہل کتاب کی خواہشوں پر ہے۔ اس کے بارے میں علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے 4 قول نقل کیے۔ فرمایا اس سے مراد مشرکین ہیں اور اس سے مراد اہل کتاب ہیں۔ مشرکین کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، اہل کتاب کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اب ان کی خواہشوں کو اللہ نے بیان کیا۔ اللہ کہتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اور نہیں ہے تمہاری خواہشوں پر اللہ کا وعدہ مغفرت اور نہ اہل کتاب کی۔ ایک معنی بیان کیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے اور اہل کتاب کے لیے، کہ مسلمان یہ سوچیں کہ اسلام لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، اب تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، اور اگر اہل کتاب یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے جائیں گے۔ پھر یہاں پر علامہ سعید صاحب نے ایک جملہ جو لکھا وہ کہا کہ جیسے آج کل جو پیر آ گئے وہ اپنے مرید کو عمل کی ترغیب نہیں دیتے، وہ اپنے مرید کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی حرام سے بچ، نماز پڑھا کر، قرآن کی تلاوت کیا کر۔ یہ جو آج کل شعبدے باز پیر آ گئے، کامل تو آج بھی کہتے ہیں، لیکن یہ جو نام نہاد پیر ہیں یہ اپنے مریدوں کو دین کی اور اسلام کی اور شریعت کی بات نہیں سمجھاتے، بلکہ کیا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ دعویٰ کر رہے تھے تو ہمارا مرید ہو گیا تو بس محشر کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے چلا جاؤں گا تجھے۔ بھائی پیر صاحب پہلے تو تم خود تو نمازی بنو، تمہارا خود کا پتہ نہیں ہے جنت میں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے، اور تم دعویٰ اتنا بڑا کر رہے ہو کہ میں پوری جماعت کو جنت میں لے جاؤں گا۔ تو علامہ سعدی صاحب اس آیت میں لکھتے ہیں لیس بامانیکم، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ اللہ کا وعدہ مغفرت تمہاری خواہشوں پر اللہ نے رکھا ہے نہ اہل کتاب کی خواہشوں پر رکھا ہے۔ کس معیار اللہ کا کیا جنت اور دوزخ دینے کا؟ اللہ نے فرما دیا معیار اس کا کیا ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، جو عمل کرے برا وہ اپنے برے عمل کی جزا پائے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا کوئی مددگار اور کوئی حمایتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت سنی تو حضور کے بارے میں پریشان آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص گناہ کرتا ہے، ہم میں تو ہر شخص اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، تو اگر ہر گناہ پر پکڑ ہوئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ اور قیامت کے دن عمل نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، مومنوں کے لیے معاملہ یہ ہے کہ مومن اگر گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ دنیا میں کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس پر کوئی مصیبت اس کے بدلے ڈال دے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا انسان کو زندگی میں، بندہ مومن کو زندگی میں اگر کوئی پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے اور کانٹے سے بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کے کسی برے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو زندگی میں ہمارے پاس بیماریاں، بعض اوقات پریشانیاں، بعض اوقات ٹینشنز جو آتی ہیں وہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، لیکن یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہمارے اس گناہ کا معاملہ دنیا میں ہی پورا کر دیتا ہے اور آخرت کے اندر ہمارے لیے بخشش کا اس نے سامان رکھا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک عمل کرے من ذکر او انثی، مردوں میں سے یا عورتوں میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ہو مومن، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور تل برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر سیکنڈ لاسٹ آیت اس رکوع کی فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس کا دین سب سے اچھا ہے۔ کس کا دین سب سے اچھا ہے؟ مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کہ جو اپنے سر کو جھکا دے، اپنے چہرے کو جھکا دے اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہو، احسان کرنے والا ہو۔ احسان کس چیز کو کہتے ہیں دین میں؟ ایک تو ہم یہ کہتے ہیں نا کسی کو ہم نے دیا، کسی کو ہم نے دیا تو ہم نے کہا ہم نے اس پر احسان کیا، ہم پر اس کے ڈیوز نہیں تھے، قرضہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہم نے اس پر مال دولت دیا تو احسان کیا۔ تو اپنی استطاعت سے ایکسٹرا کرنا اس کو احسان کہتے ہیں۔ دین میں احسان کیا ہے؟ ہر عمل کو اپنی ایکسٹرا ایفرٹ ڈال کے کرنا۔ نماز پڑھنا تو خوبصورت طریقے سے، زکوٰۃ دینا تو خوبصورت طریقے سے، قیام کرنا تو خوبصورت طریقے سے، یعنی ہر چیز میں بیوٹی لے کر آنا، اس کو کہتے ہیں احسان۔ فرمایا جو اس کا دین سب سے اچھا ہے، جو اپنے سر کو جھکائے اللہ کے لیے، وہ محسن، اس حال میں کہ وہ محسن ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور وہ اتباع کرنے والا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی۔ حنیفہ، اور حضرت ابراہیم کون تھے؟ حنیف تھے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ حنیف اس شخص کو کہتے ہیں
جو تمام باطل راستوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں لگ جاتا ہے یکسو ہو کر، اس کو کہتے ہیں حنیف۔ فرمایا اور جو اتباع کرے ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی۔ اور ابراہیم کون تھے؟ اللہ کہتے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم کون تھے؟ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا تھا، اللہ نے انہیں اپنا خلیل، خلیل اس کو کہتے ہیں دوست، بہت زیادہ محبوب۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ پھر آخری آیت میں اللہ کہتا ہے اس رکوع کی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب چیزوں کا مالک اللہ ہے، سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ نے ساری کائنات کو اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کو اللہ نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اپنے اختیار میں لیا ہوا ہے، اپنے قبضہ قدرت میں لیا ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔